الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وقال عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آج آپ معزز سامعین کے سامنے جس حوالہ سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تغافل۔ تغافل یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر کسی بات سے آنکھ بند کر لینا یا کسی غلطی یا کمی کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کر لینا۔ مطلب کیا ہے کہ حقیقت کو جانتے ہوئے فوراً انسان اس پر گرفت نہ کرے بلکہ حکمت، بردباری اور مصلحت کے تحت خاموشی اختیار کر لے۔ یہ غفلت نہیں ہے، غفلت الگ چیز ہوتی ہے، تغافل الگ چیز ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھ لیں تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی رہے۔ تغافل یہ دانش مندی کی علامت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا این نجد العافیہ، کہ ہمیں عافیت کیسے ملے گی، کہاں پر ہم عافیت کو تلاش کریں؟ تو انہوں نے سائل کو اس انداز کے اندر جواب دیا، کہا کہ اگر
ہم اخلاق کو 10 درجوں کے اندر تقسیم کر دیں تو 10 درجوں میں سے جو 9 درجے ہیں وہ تغافل پہ شامل ہیں، یعنی اخلاق کے اندر اس کے 10 درجے کیے جائیں اور ان میں سے 9 درجے جو ہیں وہ تغافل کے ہیں۔ اور بلکہ ایک قول تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی موجود ہے کہ العافیۃ کلھا، کہ تغافل برتنے کے اندر ہی مکمل طور پر عافیت موجود ہے۔ تغافل یہ کس چیز کو کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے واضح کر دیا کہ انسان کو معلوم ہونے کے باوجود اس چیز کو جانتا ہوا پھر بھی انسان تحمل مزاجی اختیار کرتے ہوئے، بردباری اختیار کرتے ہوئے، حکمت اور دانائی اختیار کرتے ہوئے خاموشی کو اختیار کر لیتا ہے، چپ رہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تغافل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ادرکت بہذہ البلدۃ اقواما، کہ مدینہ کے اندر میں نے کئی ایسے لوگوں کو پایا ہے لم یکن لہم عیوب، جن کے اندر کوئی عیب موجود نہیں تھا۔ مدینہ کے اندر ایسے افراد تھے جن کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب موجود نہیں تھا۔ فعاب الناس، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو عیب جوئی کرنا شروع کر دی، لوگوں کے معاملات کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دی، لوگوں کے جو اعمال تھے ان پر انہوں نے عیب لگانا شروع کر دیے۔ فصارت لہم عیوب، پھر کہتے ہیں اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ جن لوگوں کو میں نے بالکل عیوب سے پاک پایا تھا کہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن لوگوں کی عیب جوئی کرنے کی وجہ سے میں نے ان کو عیب دار پا لیا کہ ان کے اندر پھر کئی عیوب پیدا ہو گئے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں وَأَدْرَكْتُ بِهَا أَقْوَامًا، اور میں نے کئی ایسے لوگ مدینہ کے اندر دیکھے، ان کو میں نے پایا لہم عیوب، ان کے اندر بہت سارے عیوب موجود تھے۔ فَسَكَتُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، لیکن اپنے عیوب ہونے کے باوجود انہوں نے کسی اور کے عیب کے پیچھے نہیں پڑے، لوگوں کے عیوب کو انہوں نے چھپا کے رکھا، اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ اپنے اندر عیب موجود تھے، کسی اور کے عیب کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو کیا کہتے ہیں فَنُسِّيتُ عُيُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عیوب ہی بھلا دیے، ان کا تذکرہ کبھی بھی میرے سامنے پھر نہیں آیا کہ ان کے اندر یہ برائی موجود تھی، اللہ نے ان کے عیوب کو ختم کر دیا۔ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب تغافل اختیار کرتا ہے، وہ غفلت برتتا ہے، لوگوں کے عیب کے پیچھے نہیں پڑتا، تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اگر اس بندے کے اندر بھی عیب موجود ہوتے ہیں تو اللہ رب العالمین بھی اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، کوئی بھی اس کے عیب کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ لیکن اگر بندے کے اندر عیب نہ ہو، وہ دوسروں کے عیوب کو بیان کرے، ان کے اندر عیب موجود ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خود عیب دار ہو جاتا ہے۔ اور یہی چیز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من تتبع عورت اخیہ، کہ جو کوئی شخص اپنے بھائی کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ان کو تتبع تلاش کرتا ہے، اس کے عیب کو تلاش کر کر کے لے کر آتا ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے عیوب کو تلاش کر کر کے لوگوں کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ ومن تتبع اللہ عورتہ، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کے عیب کو اللہ تعالیٰ نے تلاش کرنا شروع کر دیا، اب تلاش کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو لانا شروع کر دیں، پھر کیا ہوتا ہے
یفضحہ، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے، ولو فی جوف بیتہ، اگرچہ وہ معاشرے میں نہ چلے نہ پھرے، لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اپنے گھر کے اندر انسان چار دیواری کے اندر بند موجود ہے، لیکن وہ بندہ لوگوں کے عیوب کے اندر جاتا تھا، لوگوں کے عیوب تلاش کرتا تھا، اللہ رب العالمین اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے چار دیواری کے اندر ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دیتے۔ آج ہم نے اس کو بڑا ہی آسان معاملہ سمجھا ہوتا ہے، اور اپنے اوپر ہم پریشانیاں اسی حوالے سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پر ہمارا مقصد بھی نہیں ہوتا بس اوقات اس جگہ پر، لیکن ہم وہاں پر اپنے آپ کو گھسا رہے ہوتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو لا یعنی کام ہے، جس کا انسان کو کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ان کو چھوڑ دینا ہی یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، کہ انسان اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو خوبصورت کرتا ہے۔ وہ کن کاموں سے باز آ جاتا ہے؟ لا یعنی کاموں سے۔ اور لا یعنی کام کیا ہے؟ ظاہر ہے کوئی جاسوسی کرے گا، کوئی غیبت کرے گا، کوئی بہتان باندھے گا، الزام تراشی کرے گا، آپس میں بیٹھیں گے، کسی کا تذکرہ ہوگا، یہ سارے لا یعنی کام، جس کا نہ مقصد میری دنیا میں نہ میری آخرت میں، الٹا دنیا میں بھی نقصان، آخرت کے اندر بھی نقصان۔ وہ لا یعنی کاموں کے اندر مسلمان اپنے آپ کو نہیں گھساتا، وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر بھی غور کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من رعا منکم منکرا، کہ جو بندہ تم میں سے برائی کو دیکھے۔ یہ نہیں کہا کہ برائی دیکھی نہ ہو تو برائی تلاش کرنا شروع کر دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایک مسلمان بھائی کے بارے میں ایک اپنے ذہن میں خیال بٹھاتے ہیں، ایک سوء ظن کو لے کر آتے ہیں، شیطان ہمارے ذہن کے اندر ایک وسوسہ، ایک خیال اپنے بھائی کے بارے میں ڈال کے جاتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سوء ظن کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم ایسے کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو کام نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے منکر دیکھو، برائی دیکھو، پھر اپنے بھائی کی اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو۔ یہاں برائی دیکھی نہیں ہوتی، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہوتا، انسان اس کو معاشرے کے اندر وہ بدنام کر رہا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر اس کے باتوں کو پھیلا رہا ہوتا ہے، بہتان بھی لگا رہا ہوتا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، الزام تراشیاں بھی کر رہا ہے اس کے اوپر۔ تو اس حدیث کے الفاظ پر ہمیں غور کرنا چاہیے، من رعا منکم منکرا، کہ جو بندہ برائی کو دیکھے۔ علماء کہتے ہیں یہاں پر رعا کے لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر کے ہمیں جو لوگوں کی چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں اس پر پڑھنے کا اسلام نے حکم نہیں کیا، کہ ہم جا کے قریدیں، زبردستی نکالیں، کوئی اپنے ذہن میں خیال لا کر پھر اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تغافل کی طرف رہنمائی کی ہے کہ آپ درگزر کو لازم پکڑ لیجئے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور اس سے پیچھے کے تناظر کو آپ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے شرک کو بیان کیا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذ العفو، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے درگزر کو اختیار کرنا ہے۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، ہاں آپ کی ذمہ داری ہے دعوت کی، تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کے پہنچانے کی، وہ اچھے انداز میں آپ نے پہنچانا بھی ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل جو باتیں کریں گے، جو جملے کہیں گے آپ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے، الجھنا نہیں ہے۔ یعنی لا یعنی کاموں کے اندر انسان اپنے آپ کو الجھا دے،
ایک بندہ ہے مثال کے طور پر کوئی بات کرتا ہے اور وہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ جو مجھے سمجھ ہے وہی ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اب اس کو آپ اس سے بحث کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیں، ٹھیک ہے وہ اپنی بات کرے گا، چلا جائے۔ کیونکہ کچھ ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو مجھے پتا ہے وہی ہے، جو مجھے نہیں پتا بس وہ نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے والے سمجھا دیں، دلائل دینے والے دلائل دے دیں، انسان کہتا ہے نہیں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہی بات درست ہے، آپ کی بات درست نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ایسے جاہل لوگوں سے آپ اعراض کر دیں، ان سے دور ہو جائیں۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم۔ اس آیت پر بھی غور کریں تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی طرف تشبیہ، اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر فحاشی ہو اس کو عام نہیں کرنا، اس کو پھیلانا نہیں ہے۔ اب ایک بندے نے برائی کی، اب ہم اس کا تذکرہ کریں، بار بار تذکرہ کریں، بار بار اس کا ذکر کریں۔ وہ کرنے والے نے تو ایک دفعہ برائی کی تھی، ہم نے تو ہزاروں مرتبہ اس کا ذکر کر کے معاشرے کے اندر برائی کو پھیلا دیا۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ مومنوں میں فحاشی اور یعنی کو عام کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب رکھا ہے۔ تو جو شخص تغافل اختیار کرتا ہے تو وہ انسان اپنے اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ہونے کی مثال قائم کرتا ہے۔ اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، علماء کرام نے ان کے کئی اقوال اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ امام ابو بکر بیان کرتے ہیں فاز بالمروءۃ من امتطع التغافل، کہ جو شخص تغافل کی سواری پر سوار ہو جاتا ہے وہ مروءت کے ساتھ کامیابی اختیار کر لیتا ہے۔ وہان علی القرناء من عرف باللجاج، اور جو بات بات پر اپنے دوستوں کو ٹوکتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ پھر کامیابی کس پر ہے؟ تغافل کی سواری پر سوار ہونے پر۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں احب للسید ان یکون عاقلا متغافلا، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں سردار وہ ہونا چاہیے جو عقل مند ہو اور ساتھ میں اس کے اندر تغافل کی صفت ہو۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا، صلاح الدین ایوبی ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں، ان کے اوصاف کے اندر ایک وصف یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی اکثر غلطیوں سے اعراض کیا کرتے تھے، تغافل اختیار کرتے تھے، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتے نہیں تھے۔ دیکھا ہے میرے ساتھ جنگ کرنے والے غلطی کر رہے ہیں، خاموشی اختیار کرتے تھے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ مجھے پتہ لگ گیا ہے ان کے اندر یہ غلطی موجود ہے۔ اور دیکھیں پھر اللہ رب العالمین نے ان کو کیسی کامیابیاں عطا کی۔ اور اسی طرح جعفر بن محمد الصادق وہ بیان کرتے ہیں عظموا اقدارکم بالتغافل، کہ اگر اپنی اقدار کو، اپنی عزتوں کو بڑھانا چاہتے ہو، اس کو بلندیوں پر لے کر جانا چاہتے ہو تو تغافل کو اختیار کر لو۔ محمد بن علی بن حسین، یہ سیدنا حسین جو ہیں ان کے پوتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی جو کامیابی ہے یا دنیا کی آپ کے دیجیے درستگی جو ہے وہ دو چیزوں کے اندر اکٹھی کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تہائی جو ہے اس کا سمجھداری پر مشتمل ہے اور ایک حصہ اس کا جو ہے وہ تغافل کے اوپر مشتمل ہے۔ اور جو بندہ سمجھداری کو اختیار کر لیتا ہے، فطانت کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر میں سے بہت سا حصہ دے دیا۔ اور جو بندہ تغافل کو اختیار نہیں کرتا، وہ اپنے بھائیوں کی غلطیوں سے درگزر نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں اس کو نہ سمجھداری ملی اور نہ ہی اس کو تغافل مل سکا۔
اور اسی طرح یاد رکھیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ صفت اختیار کرنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر اگر بندہ تغافل اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم بنتا ہے۔ یعنی جو شریعت اسلامیہ کے احکامات ہیں، شریعت اسلامیہ کی پابندیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں ہم پر لازم رکھی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی بندہ کوتاہی کرتا ہے، میں کہوں کہ جی میں نے اب اس سے نظر پھیرنی ہے، نہیں، یہاں پر میری پکڑ ہونی ہے۔ اگر میں تجاہل اختیار کرتا ہوں، یہاں پر ایک بندے کی سستی کاہلی کو جو اللہ رب العالمین نے فرض کی تھی وہاں پر وہ سستی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، وہاں پر اگر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں یا وہاں پر میں غفلت برتتا ہوں، وہاں پر میں کہتا ہوں میں خاموش ہو جاؤں، یہاں پر خاموش نہیں ہونا۔ اس کی کئی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہیں۔ صرف ایک مثال پیش کر کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دن چاند کو بھی گرن لگ گیا۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو آج اس چاند کو گرن لگا ہے وہ آپ کے بیٹے ابراہیم جو ہے اس کی وفات کا غم ہے۔ جیسا کہ ہم کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، دیکھیں آسمان بھی رو رہا ہے، باتیں ہم کرتے ہیں نا کہ جی اتنا اس بندے کے دنیا سے جانے کا غم ہے کہ دیکھیں اوپر سے وہ بارش بھی ٹپک رہی ہے۔ تو انہوں نے اپنی بات کہی کہ جی آج سورج کو جو گرن لگا ہے وہ اس وجہ سے لگا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے۔ اب غور کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدمے میں ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، بیٹا دنیا سے گیا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے کانوں میں یہ بات پڑتی ہے فوراً ممبر پر آتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کر کے کیا فرماتے ہیں؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ۔ لوگوں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو، یہ سورج اور چاند اللہ رب العالمین کی عظیم نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ یہ کسی کی موت پر ان کو گرن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی زندگی پر۔ کوئی آئے دنیا میں پھر گرن لگے یا جائے دنیا سے پھر گرن لگے، فرمایا کہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ یخوف اللہ بہما عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان دونوں کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان کو یہ چیز سمجھاتا ہے کہ یہ دیکھیں چاند سورج جن کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو یہ بھی میرے اختیار کے اندر ہے، میں نے تو فیصلہ کیا ہے ان کو میں ختم کروں گا قیامت میں، لیکن آج تمہارے سامنے ان کی روشنی کو میں ختم کر کے دکھاتا ہوں، آج یہ بے نور کر کے میں تمہیں دکھاتا ہوں، اپنی آنکھوں سے تم دیکھ لو، اس کی روشنی کو میں نے سلب کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام فوراً اصلاح کرتے تھے، تو یعنی جو بات شریعت کی ہوگی، جو بات اللہ رب العالمین کی ہوگی، جہاں پر عقیدے کی خرابی آتی ہوگی، جہاں بدعات کی بات ہوگی، وہاں پر انسان تغافل اختیار نہیں کرے گا، اور وہاں پر اگر تغافل انسان اختیار کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ تغافل اس کی مذموم ہے، قابل مذمت ہے، وہ اچھی صفت اس کے اندر نہیں ہے، یہ بری صفت اس کے اندر آ گئی کہ وہ برائی کو دیکھ رہا ہے اور وہ نہ ہاتھ سے روک رہا ہے، نہ زبان سے روک رہا ہے، نہ دل میں اس کو برا چاہتا ہے۔ جو اچھی ہے تغافل وہ کیا ہے؟ آپ نے تھوڑی سی کسی کے اندر، بھائی کے اندر سستی دیکھی، کام کرتا ہے، مثال لے لیتے ہیں نماز کی ہی، نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی آخری رکعت میں آتا ہے، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی پہلی، کبھی جلدی بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں چلو یہ پڑھ تو رہا ہے، تھوڑی تھوڑی آ تو رہا ہے، آپ پھر وقفہ دے کر اس کو، یہ نہیں کہ فوری وقفہ دیتے ہیں، تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو آپ کہ ہاں یہ اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے نہیں آتا، یہ درست کر رہا ہے، کل یہ چوتھی میں تھا، آج تیسری میں آیا، پھر آج دوسری میں آیا، پہلی میں بھی آ رہا ہے، کیا پہلے بھی آتا ہے نہیں آتا؟ آپ دیکھتے ہیں بڑی میں نے کوشش کی، دیکھا یہ بندہ اسی طرح ہی اپنی بس وہ تیسری چوتھی تیسری دوسری کے اندر ہی ہے، پہلے نہیں آ رہا، پھر اب آپ اس کو سمجھائیں۔ یہ آپ نے کیا ہے دیکھا برائی کو، لیکن فوری طور پر آپ نے اس کو نہیں روکا، ابھی برائی تو نہیں ہے لیکن سستی اس کے اندر موجود ہے، یہاں پر آپ نے تجاہل اختیار کیا، صرف کس لیے کہ چلو وہ بندہ متنفر نہ ہو جائے، بھاگ نہ جائے، آپ اس کو تھوڑا وقت دے رہے ہیں اور وقت دے کر پھر اس کو سمجھاتے ہیں۔
تو یہ قابل تعریف ہے، یہ اچھا وصف ہے۔ اور پھر اسی چیز کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آ کے دیکھیں، ایک واقعہ اس کے اندر بیان کرتا ہوں۔ شیخ حاتم الاصم بڑے معروف گزرے ہیں، ان کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے اپنی کوئی چیز مانگی، سوال کیا ان سے، تو کیا ہوا، عورت کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب یہ سننے کا والا واقعہ ہے، ہوا خارج ہو گئی تو وہ شرمندہ ہو گئی، کیونکہ اب عورت ہو اور مرد کے سامنے تو پھر تو یہ اور زیادہ اس کے لیے شرمندگی کی باعث ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب اس کی ہوا خارج ہوئی، وہ شرمندہ ہوئی، تو حاتم انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کیا بات کر رہی ہو، اونچی آواز سے کہو، مجھے آواز نہیں آئی۔ مطلب کیا تھا، تاکہ یہ جو شرمندگی اس کو آ رہی ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، اس کو پتہ لگ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اب میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ انہوں نے اس چیز کو کس طرح دور کیا، غفلت برت کر کہا کہ کیا کہنا چاہ رہی ہو، تھوڑا اونچی آواز سے کہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں پڑا، یہ اونچا سنتے ہیں۔ اور اس وقت سے ان کا نام پھر حاتم الاصم رکھ دیا گیا کہ یہ بہرا بننے والا حاتم ہے، کہ اس نے اپنے آپ کو بہرا بنا دیا۔ کیا ہم کبھی غور کیا، ہم کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں کسی بھائی کی کوئی چھوٹی سی چیز ملتی ہے، کیا کبھی ہم نے تجاہل برتا ہے، کبھی غفلت برتی ہے؟ کیا چھوڑو اس کو، یہ معمولی بات ہے، اگر اس سے نکل گئی ہے، انسان ہونے کے ناطے اس سے یہ معاملہ ہو چکا ہے، اس سے غفلت کر لو۔ لیکن نہیں، ہم اسی چھوٹی بات کو بڑی بات بنا کر پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ آپ بھائیوں نے پڑھنی ہے جا کر انشاءاللہ، صرف کیونکہ لمبی حدیث ہے، صرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5189، یعنی 89، 90 سے ایک کم۔ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 عورتوں کا قصہ بیان کرتی ہیں، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان کیا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ 11 عورتیں جمع ہوئیں، اور جمع ہو کر انہوں نے کہا کہ آج ہم میں سے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، سچی سچی بات کریں گی کہ اپنے خاوندوں کے بارے میں بتائیں گی، کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی بات چھپائے گا نہیں۔ لمبی حدیث ہے، وہاں پر آپ نے پڑھنا ہے۔ جو بعد میں یہاں پر بیان کرنے لگا ہوں وہ جو ہمارے موضوع کے ساتھ متعلق ہے، وہ کیا ہے کہ ان میں سے ایک عورت نے کہا کہ جو میرا خاوند ہے، ان دخل فہیدہ، اگر وہ گھر میں آتا ہے تو وہ چیتا ہوتا ہے، اگر وہ گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے، وَإِنْ خَرَجَ أَسِيدًا، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَاهِدًا، گھر کے اندر کیا ہو گیا، کتنا خرچ کیا، اس کے بارے میں کبھی بھی پوچھتا نہیں ہے۔ یعنی اس نے اپنے خاوند کی یہاں پر تعریف بیان کی۔ چیتے کو تشبیہ کس لیے دی؟ چیتے کے اندر صفت کیا ہے، وہ غفلت برتتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، کبھی دیکھیں، فوراً چیتا یہ نہیں کہ شکار کو دیکھا تو جھپٹ پڑتا ہے، چھوڑتا ہے، پھر موقع دیکھتا ہے کبھی، پھر اس کے بعد وہ حملہ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دیکھتے ہی فوراً چلا جائے۔ کب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے چیتے کی طرح ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، یعنی گھر کے معاملات کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں۔ باہر نکلتا ہے شیر کی طرح ہے، جس طرح شیر ایک طاقتور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں، اس کا بڑا مقام ہے، عزت ہے، لوگوں کے اندر ایک عزت رکھنے والا شخص ہے میرا شوہر۔ وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَاهِدًا، جو گھر کے اندر ہو جائے اس کے بارے میں پوچھتا نہیں ہے۔ مطلب کیا تھا کہ جو میں خرچ کر لوں اس نے بس لا کر گھر میں رکھ دیا، میں نے اللہ کی راہ میں دیا، خرچ کر دیا، کہاں گیا، کبھی مجھ سے سوال نہیں کرتا۔ یہ اپنے خاوند کی وہ صفت بیان کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا تھا، وہ گھر، یعنی اس نے اپنے خاوند کے بارے میں یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ظاہر ہے عورت کو یہی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ خاوند اس سے پوچھے نہیں، اس سے سوال ہی نہ کرے، مطالبہ ہی نہ کرے کسی چیز کے بارے میں۔ اس نے کہا میرے خاوند کے اندر یہ صفت موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہماری زندگیوں کے اندر اگر آ جائے، ہم بہت سے معاملات کے اندر اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کی ٹینشن اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، رشتہ دار میں کوئی ترقی کر رہا ہے، ٹینشن مجھے شروع ہو جاتی ہے،
وہ کیوں بلندی پر جا رہا ہے، وہ ڈاکٹر کیوں بن رہا ہے، وہ انجینئر کیوں بن رہا ہے، اس نے ایک مکان سے 2 مکان کیوں بنا لیے، اس نے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی کیوں بنا لی؟ بن رہی اس کی چیز ہوتی ہے، ٹینشن مجھے ہو رہی ہوتی ہے، اور اس سے بتائیں اس کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی میں نقصان کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر میں چھوڑ دوں، میں کہوں کہ نہیں، جو میرا بھائی کرتا ہے، میرا عزیز کرتا ہے، میرے رشتہ دار کرتا ہے، دنیا کے اندر جو ترقی کرتا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، تو کیا آپ اپنے آپ کو بیمار کریں گے؟ اور اکثر بیماری جو ہمیں لگتی ہے، ہم غور کریں نا، اگر اکثر بیماری لگتی ہے جو ہمیں، اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی ہماری وجہ نہیں ہوتی، وہ دوسری ہوتی ہے، ان کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے شریعت کے معاملات کے اندر تجاہل نہیں، جو شریعت کے معاملات نہیں ہیں اس کے اندر انسان کو اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ جتنا وہ انسان اس سے غفلت برت سکتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر یہ معمولی بات ہے، اس کو میں درگزر کر دوں، معاف کر دوں، چھوڑ دوں تو معاملہ چلے گا۔ مثال ہے، اگر آپ کسی جگہ پر کوئی نظام چلا رہے ہیں، اگر آپ ہر ایک بات پہ ٹوکنا شروع کر دیں اپنے ملازمین کو، کیا وہ کام کریں گے؟ آپ کے پاس نہیں کریں گے، چلے جائیں گے۔ کیوں؟ وہ کہیں گے چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمارا باس ہمیں ٹوکتا ہے۔ لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر درگزر کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے، سامنے بھی آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے چلو ہمارا باس اچھا ہے، کیوں ہمیں پریشان نہیں کرتا، ہم نے فلاں جگہ پر غفلت کی، ہم نے یہ نقصان بھی اس کا کیا، اس نے پھر بھی خاموشی اختیار کر لی۔ تو اس سے معاملات انسان کے خود کے بھی چلتے ہیں، دوسروں کے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے عیوب کو جس طرح ہم اپنے آپ سے بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں اسی طرح لوگوں کے عیوب کو کبھی بھی ان کو تلاش نہ کریں، کبھی بھی ان کے پیچھے نہ اپنے آپ کو ڈالیں، کبھی بھی ان کے عیوب کو پھیلائیں نہیں، وگرنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے قول بیان کیا، اور یہ حقیقت پر مبنی اور حدیث کے مطابق ہے، کہ پھر اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو رسوا کر دیتے ہیں، اور جو سترہ مسلمن سترہ اللہ، اللہ رب العالمین اس بندے کے دنیا میں بھی عیوب کو چھپا دیتے ہیں، آخرت میں بھی چھپاتے ہیں۔ یہ اس کو جزا من جنس العمل اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آج ہم کسی کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے، کل اللہ تعالی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے۔ اور انسان وہ دوسروں کے عیوب پر بات کر رہا ہوتا ہے اور خود وہ عیب دار بنتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر عیب ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، دوسروں کی اصلاح کرنی ہے بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اور وہ جو اسلامی طریقے ہیں ان کے مطابق علیحدگی کے اندر ان کو بات سمجھانی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے، لیکن اس کی باتوں کو لوگوں کے اندر عام کرنا، اس کو پھیلانا، یہ درست نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔